نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اے نبی کہہ دیجئے، میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پس جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے، کسی کو اس سے نہ ملائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو اس کے برابر نہ سمجھے، صرف اور صرف اپنے رب کریم کو وہی اپنا الہ ہو، وہی اس کی عبادت کریں، اس کے لیے جو عمل کرنا ہو، نیک عمل اس کے لیے کریں۔ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے یا کسی کو اس کا شریک بنائیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ روزہ محض رضائے الہی کے لیے ہو، یعنی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا، اور جو نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے ریاکاری جو کرنا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ شرک ہے کہ ریاکاری کرنا، کہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس نے بظاہر میرے لیے عمل کیا، اس میں میرے سوا کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس سے لا تعلق ہو جاتا ہوں، اور وہ عمل اس لیے ہوتا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک باللہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جب تک زندہ رہے صرف اسی کی عبادت کرے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ بندہ اپنے خالق کی مرضی کی مخالفت کرتے ہوئے غیروں کے سامنے سجدے کرے، ہاتھ پھیلائے، مرادیں مانگے اور اپنی جھولیاں پھیلائے۔ جیسے کہ آج کل کہتے ہیں فلانے کے پاس گیا جی، وہ فلاں جو پیر ہے وہ بیٹا دیتا ہے فلانا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کسی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ کو جو ہے آپ کمزور سمجھ رہے ہیں، اور یقین کریں یہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، سوائے دینے والی ذات صرف آپ کے رب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ بیٹے دے، بیٹیاں دے، کسی کو نہ دے، یہ ہمارے رب کی مرضی ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ قادر ہر چیز پر ہمارا رب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب سورۃ الانعام کی آیت کریم 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑا شاک گزرا اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کا وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ آج دیکھ لیں کیا کیا ہو رہا ہے، یعنی کبھی پیروں کے پاس، کبھی فقیروں کے پاس، وہاں جا کے یہ دھاگا باندھا، یہ فلانا کیا کہ مجھے بیٹا دے۔ وہ کتنا بڑا ظلم ہے جو آپ کر رہے ہو۔ سوائے دینے والی ہمارے رب کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو بیٹی نہیں دے سکتا۔ اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی بھی کچھ لوگ کر لیں، اللہ جب تک نہ چاہے گا آپ کو اولاد بھی نہ دے گا۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگیں، وہی دینے والا ہے، اسی کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ تو میں اپنے سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، قبل اس کے کہ آپ کو ٹائم نہ ملے، موت آ جائے اور پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ تو ویڈیو میں شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، جو دین حق کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے اور حق و باطل و ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے، نیک بختوں اور بد بختوں کی نشانیوں اور پھر ان کے انجام بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں انبیاء کرام پر اسی مہینے رمضان میں نازل ہوئیں۔ صحائف ابراہیمی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں انبیاء پر بیک وقت اتری تھیں، اور قرآن کریم ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا میں بیت العزت تک بیک وقت اترا۔ اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں حالات کے تقاضے کے مطابق جستا جستا اترتا رہا۔ اور جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت قرار دے دیا، یعنی کہ وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ برکت والی، زیادہ افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا، ہم نے بے شک اس کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی کتنی بابرکت رات ہے جو رمضان کی جو ہے آخری عشرے کی رات جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی برکت والی اور رحمتوں والی رات، کہ جس کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نازل کیا، ہم نے بے شک اس کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہا، بلکہ جس رات قرآن مجید نازل ہوا اسے قدر والی رات قرار دیتے ہوئے اس میں کی گئی عبادت کو 1000 مہینے جو کہ 83 سال کا عرصہ بنتا ہے سے افضل قرار دے دیا، یعنی کہ جو بندہ اس رات جو عبادت کرے گا تو اس کو جو ہے 1000 مہینے سے افضل رات جو ہے اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اور وہ جو کہ 83 سال بنتی ہے، 83 ایئر بنتی ہے، کہ اتنی آج کل کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی، تو کوشش کریں رمضان کی آخری راتوں میں اس رات کو پا لینے کی۔ اللہ ہم سب کو وہ رات نصیب کرے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یقیناً ہم نے اس قدر والی رات میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے تمام معاملات لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے بیت العزت تک نازل کیا گیا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے 30 سال کی مدت میں مختلف اوقات میں نازل فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے چونکہ نزول قرآن کی ابتدا ماہ رمضان سے ہوئی، اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔
سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان المبارک کی پہلی شب میں نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کی 6 راتیں گزریں تو تورات نازل ہوئی، اور انجیل رمضان المبارک کی 13 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن حکیم 24 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوا۔ تو محترم ناظرین، کتنا ہی بابرکت اور رحمتوں سے جو ہے یہ بڑا مہینہ ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، روزے رکھیں، قرآن کی جو ہے تلاوت کریں، لوگوں میں صدقہ خیرات کریں، اور کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔